اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری یہ کلاس نمبر 12 ریکارڈ ہونے جا رہی ہے نماز اینڈ طہارت کورس کی۔ ہم نے پچھلے ویک کے اندر مینلی جو باتیں تھیں طہارت کے حوالے سے وہ اللہ کے فضل و کرم سے کور کر لی تھی۔ تو ابھی ہمارا جو ٹاپک ریمیننگ ہے وہ صرف اور صرف نماز کے حوالے سے ریمیننگ ہے، تو اسی کو اب ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو جو پی ڈی ایف بھیجا گیا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس پی ڈی ایف کو اوپن کر لیجئے، تو آپ کو 2 سے 3 منٹ دیے بھی گئے، آپ نے امید کرتے ہیں اس کو اوپن کر لیا ہوگا، اور اس پی ڈی ایف کو اوپن کر لیجئے۔ پوسٹ نمبر 85 سے ہم پڑھ رہے ہوں گے۔ اچھا، ہم نے پچھلی کلاس کے اندر ہم نے نماز تہجد کے اعتبار سے کافی ساری باتیں پڑھ لی تھی۔ ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ ترتیب سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا عمل کیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ نماز تہجد فرض تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام وطر پڑھ کے نہیں سوتے تھے عشاء کے ساتھ، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام صرف عشاء کی جو فرض ہیں اور اس کی 2 سنتیں ادا کر کے سو جاتے تھے، اور اس کے بعد رات کو جب اٹھتے یعنی نماز تہجد ادا کرتے، تو اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی وطر پہ آ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ روٹین تھی، اور ہم نے یہ بات بھی سیکھی کہ وطر اصل میں جو نماز ہے وہ تہجد کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز ہے۔ نماز وطر اصل میں عشاء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں اجازت دی گئی کہ اگر کوئی شخص عشاء کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو پھر تہجد کے ساتھ نہ پڑھ سکے تو پھر وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس لیے ابھی پوسٹ نمبر 85 کو دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وطر حق ہے، جو چاہے 7 پڑھ لے، جو چاہے 5 پڑھ لے، جو چاہے 3 پڑھ لے، جو چاہے 1 پڑھ لے۔ تو وطر اصل میں طاق رکعتوں میں جو نماز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، یعنی 1 3 5 7 9، تو 9 رکعت وطر بھی ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک مزید نماز عطا فرمائی ہے، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وطر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء کی نماز سے صبح صادق طلوع ہونے تک مقرر کیا، یعنی اس وقت تک اس ٹائم پیریڈ کے اندر تم پڑھ سکتے ہو۔ تو وطر کے حوالے سے ہم نے اس بات کو سیکھا کہ یہ وہ نماز ہے جو اس کا اصل وقت تہجد کے بعد ہے، اور یہ انسان کی آخری نماز ہونی چاہیے فجر سے پہلے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکتا، اس کی روٹین نہیں ہے تہجد کے ساتھ، اس کو چاہیے کہ اگر اس نے وطر کی نماز پڑھنی ہے تو وہ اس کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے۔ اور وطر کی رکعت اللہ کے رسول نے فرمایا جو چاہے 3 پڑھے، جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 1 پڑھے۔ اس طرح 7 رکعت وطر بھی ہے، 9 رکعت وطر بھی ثابت ہے۔ آگے دیکھیے اس حوالے سے پوسٹ نمبر 86 کے اوپر کہ وطر کی نماز، جیسے ہم نے اس بات کو سیکھا تھا کہ وہ فرض نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وطر کی جو نماز ہے یہ پڑھنا فرض ہے، یہ لازم ہے ہم سب لوگوں پہ۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وطر کی جو نماز ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے سیدنا علی فرماتے ہیں کہ وطر کی نماز فرض نہیں کی طرح واجب نہیں، بلکہ سنت موقدہ ہے جس کو اللہ کے رسول نے تمہارے لیے جاری کیا ہے۔ یعنی جس طرح کہ سنت موقدہ سے مراد وہ رکعتیں ہیں جس کو اللہ کے رسول نے کبھی ترک نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیونکہ ان کے بعد تہجد فرض تھی، اس لیے سنت اس چیز کو بھی یعنی کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا تھا۔ اب کوئی بات بھی معلوم ہونی چاہیے یہیں سے، اس حوالے سے کہ جو وطر کی نماز ہے اگر کوئی شخص پڑھ لے تو اس کی لازماً تاکید کی گئی ہے، لیکن اگر کوئی شخص چھوڑ دے تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن تاکید بہت زیادہ کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی سفر پر نفل پڑھتے جدھر بھی یعنی آپ کا رخ ہو جاتا اور اس پر وطر پڑھتے۔ البتہ اللہ کے رسول فرض نماز یعنی کبھی اس پر نہیں پڑھتے تھے۔ تو وطر ایسی نماز ہے جو سفر حضر دونوں میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جسے اب ہمیں بات معلوم ہے کہ ہم نماز سفر کے اندر ہوں گے تو پھر ہم جو نماز ہے اس کو قصر کر رہے ہوں گے اور سنتوں کو نہیں پڑھ رہے ہوں گے، لیکن وطر ایک ایسی نماز ہے جس کو ہم سفر کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو سفر کے اندر بھی پڑھا ہے، تو یہاں سے اس کو آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے پوسٹ نمبر 87 کے اوپر آئیں تو اس میں ایک لفظ موجود ہے کثرت سے نفل نماز ادا کرنا۔ اب دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کہ اس قدر عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے جو حقوق ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ دیکھیں اللہ کے رسول السلام سے پوچھا گیا کیا یہ خبر صحیح ہے؟ اللہ کے رسول نے بعض صحابہ سے پوچھا کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور پھر دن میں روزے رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جی ہاں۔ تو اللہ کے رسول میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیداری کی وجہ سے بیٹھ جائیں گی اور تیری جان ناتواں ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ جان لو کہ تمہارے نفس کا بھی حق ہے تم پر، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، اس لیے کبھی روزہ رکھو اور کبھی بلا روزے کی بھی رہو، اور کبھی عبادت کرو اور کبھی سو بھی۔ تو اللہ کے رسول بھی کبھی یعنی کنٹینیوسلی ہمیشہ ساری رات نہیں عبادت کرتے تھے، سوتے بھی تھے اور رات کو عبادت کے لیے جاگتے بھی تھے۔
اسی طرح دیکھیے کثرت سے نفل نماز ادا کرنا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی کبھی یہ سنت نہیں رہی کہ اللہ کے رسول ساری رات نفل نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ کے رسول رات کو سوتے بھی تھے اور اسی طرح جاگتے بھی تھے۔ تو عمومی سنت یہ ہے، ہمیں بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نفل نماز جو رات میں تہجد پڑھتے تھے وہ ساری رات نہیں پڑھتے تھے، ایک رات کا ایک حصہ اللہ کے رسول مخصوص کرتے تھے، کبھی رات کے ابتدائی حصے میں پڑھ لیتے تھے، کبھی رات کے آخری حصے میں پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی قرأت کے بارے سے جب سوال کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کی قرأت کے بارے میں، تو فرمایا کہ آپ قرآن مجید تلاوت جب کرتے تھے تہجد کی نماز میں کیا زور سے کرتے تھے یا آہستگی سے، سرن یا جہرن؟ تو فرمایا کہ آپ ہر طرح سے پڑھتے تھے، کبھی سرن آہستہ اور کبھی جہرن جہری آواز اونچی۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس نے دین کے معاملے میں کشادگی رکھی ہے، اس میں دونوں معاملات میں آسانی ہے کہ اس نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اونچی آواز سے پڑھنا لازم ہو۔ تو اللہ کے رسول آہستگی سے بھی پڑھتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے، اس لیے دونوں طریقوں سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی جو نماز شب کا معمول ان کی رکعات دیکھیے، سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول رمضان میں کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول رمضان یا غیر رمضان اللہ کے رسول 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ یہ رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور ہو۔ ہمارے اللہ کے رسول پہلے 4 رکعتیں پڑھتے 2 کر کے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول پھر 4 رکعت اور پڑھتے تھے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، کس قدر اللہ کے رسول اس کو طویل لمبا کر کے پڑھتے، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ تو سیدہ عائشہ سے پوچھا اللہ کے رسول کے والے سے کیا آپ وطر پڑھنے سے پہلے سے نہیں صحیح ہو جاتے تھے؟ فرمایا اللہ کے رسول سے کہ سیدہ عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول کہ آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں سوتی لیکن میرا دل نہیں سوتا، تو اس لیے میرا دل اس سے غافل نہیں ہوتا، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی۔ اچھا یہاں پہ آپ کو ایک حدیث میں ساتھ یہاں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو، ٹھیک ہے، ایسا اب اس سے مراد ہے کسی شخص کے پاس 2 مواقع ہیں، وہ یا تو وہ شخص زیادہ رکعتیں ادا کر سکتا ہے، وہ شخص زیادہ رکعتیں ادا کر سکتا ہے، اور کسی کے پاس ٹائم ہو کہ وہ اس میں رکعتیں کم ادا کرے اور قیام لمبا کر لے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان میں سے افضل نماز وہ ہے اس کا قیام لمبا ہو، رکعتیں مختصر پڑھ لو لیکن جو قیام ہے وہ لمبا۔ کیونکہ علم عبادت سے افضل ہے، کیونکہ قیام میں انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے، علم کی بات اپنے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور باقی جو رکعتیں زیادہ کرنے سے اس کا رکوع و سجود میں اضافہ ہوگا۔ رکوع و سجود یہ نہیں کہ اس پہ ثواب نہیں، لیکن افضل عبادت کیونکہ اس میں انسان زیادہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوتا ہے، زیادہ علم کی بات دہرا رہا ہوتا ہے، اس لیے ایسی نماز زیادہ افضل ہے جو اس کا قیام لمبا ہو، بنسبت ہے کہ انسان بہت زیادہ رکعتیں پڑھ لے لیکن اس کا قیام مختصر ہو۔ آگے دیکھیے کہ اللہ کے رسول کی نماز شب کا طریقہ، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب دیکھیے کہ بعض لوگ کسی اولیاء اللہ کے متعلق دعویٰ کرتے ہیں، میں نے پچھلی کلاس کے اندر بھی بات بیان کی تھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے سے مراد ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نیند نواقض وضو میں سے اگر کوئی شخص نیند کسی کو آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال تک فلاں امام نے فلاں بزرگ نے عشاء کی نماز فجر تک پڑھی، اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص گویا کہ 40 سال تک سویا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول کی کبھی بھی سنت نہیں رہی کہ وہ ساری رات جاگتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی اور جاگتا بھی ہوں۔ اس مشکات کے حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا، اس نے میری سنت سے بے ربطگی کی، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح نماز تہجد کا وقت اور رکعتیں آپ دیکھیے کہ نماز تہجد کے لیے سونا لازمی نہیں ہے، بلکہ عشاء کے ساتھ بھی نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کی کیا معمول یہ ہو کہ وہ روزانہ نماز تہجد پڑھتا ہے تو پھر اس کے شخص کو چاہیے کہ وہ وطر کو عشاء کے ساتھ نہ پڑھے بلکہ اس کو ڈیلے کرے، اور کب پڑھے وہ وطر کو تہجد کے بعد پڑھے۔ اس طرح دیکھیں عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رات کی نمازیں 2 رکعتیں، جب تم ختم کرنا چاہو تو 1 رکعت وطر پڑھ لو جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ تو اس لیے ایک شخص کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد اینڈ پہ 1 رکعت وطر پڑھ لے، تو وہ اس کی مکمل رات کی نماز کو طاق بنا دے گی۔ اصل میں رات کی نماز کو اوڈ نمبر میں پڑھنا چاہیے، جب آپ 2 رکعتیں کر کے تہجد کی نماز پڑھیں گے تو 1 رکعت وطر پڑھیں گے تو پوری نماز ہی اوڈ نمبر میں کنورٹ ہو جائے گی، 1 3 5 7 9 کے ڈیجٹس میں وہ کنورٹ ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے نماز وطر کا وقت کیا ہے، اس میں یہ بات معلوم ہے کہ وطر نماز عشاء کا حصہ ہے، قیام اللیل کا حصہ نہیں، اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس میں تھوڑے سے انہوں نے مس پرنٹ کر دی ہے کہ وطر اصل میں قیام اللیل کا حصہ ہے، نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایک اضافی مزید نماز سے تمہاری مدد فرمائی ہے اور یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے، یہ نماز وطر ہے، اس کا وقت عشاء سے طلوع فجر کے درمیان رہتا ہے۔ طلوع فجر کب ہوتی ہے؟ طلوع فجر سے مراد جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے،
طلوع کہتے ہیں نکلنا، تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس وقت جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا ہے گویا کہ نماز تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی دیر سے اٹھتے ہیں، رات کو تہجد نہیں پڑھ پاتے، نہ قیام اللیل کر پاتے ہیں، تو وہ جلدی جلدی سحری کر لیتے ہیں، اور سحری کرنے سے پہلے بھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے یعنی نماز فجر کا وقت شروع ہونے میں، تو وہ نماز تہجد یا قیام اللیل، قیام رمضان، جو ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر ہے یہ نماز، تو فرمایا یہ نماز وتر ہے، اس کا وقت جو ہے عشاء سے یعنی جو بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہوتا ہے، یعنی وہی وقت جو نماز تہجد کا ہے وہ بالکل یہ سیم اس کا وہ ایک ہی وقت ہے۔ اس طرح وتر عشاء کے بعد فجر تک کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے رات کے ہر حصے میں وتر پڑھی ہے، آخر میں بھی، اور وتر کا صبح کے قریب پہنچنا، یعنی اللہ کے رسول نے جو نماز تہجد ہے اور وتر ہے یہ رات کے ہر حصے میں پڑھی، یعنی کبھی اللہ کے رسول نے ابتدائی حصے میں پڑھی، یعنی جیسے شروع میں پڑھ لی رات کے حصے میں، کبھی رات کے نصف حصے میں پڑھی، جیسے ہم مثال کے طور پر رات 8 سے 9 گھنٹوں کی ہے، جیسے 10 گھنٹوں کی مثال لے لیں تو، اور یہ رات شروع ہو رہی ہے 7 ساڑھے 7 بجے، تو اللہ کے رسول نے کبھی 10 11 بجے پڑھ لی، کبھی رات کو 2 3 بجے، اور کبھی بالکل ختم ہوتے وقت یعنی 4 سے 5 بجے کے قریب، اس قریب اللہ کے رسول نے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے رسول کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ کسی وقت بھی نماز وتر کو وہ پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن اس کا جو وقت ہے وہ اسی یعنی رینج باؤنڈ ہے، اسی ٹائم باؤنڈ ہے کہ وہ عشاء سے لے کر فجر تک کے وقت شروع ہونے تک، اور یہی عشاء کی نماز کا وقت بھی ہے۔ آگے دیکھیں سیدہ عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تہجد کی نماز پڑھتے رہتے، اور اللہ کے رسول وہ آپ کے رسول کے بستر پر عرض میں لیٹی رہتی، جب وتر پڑھنے لگتے تو مجھے بھی جگا دیتے اور میں بھی وتر پڑھ لیتی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی اگر کسی شخص نے تہجد نہ بھی پڑھنی تو اس کو چاہیے کہ وتر کی نماز ادا کر لے، یعنی عام طور پہ یہ سب دیکھیں سیدہ عائشہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ تہجد کی نماز نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وتر کی نماز ادا کر لی۔ تو تہجد اگر نہ بھی پڑھیں تو یہ وتر کی نماز ادا کی جا سکتی، لازم نہیں ہے کہ اگر آپ نے یعنی تہجد پڑھی ہے تو تب ہی وتر ادا کریں، یا وتر ادا کی تہجد لازمی پڑھے گی، لازم نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بات لازم و منزول یعنی ملزوم نہیں ہے، لنکڈ نہیں ہے۔ تو آپ چاہیں تو یعنی عشاء کی جو نماز ہے اس کے ساتھ وتر کو پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے تو اس کو آخری وقت میں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو نماز تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک نفل نماز ہے اور یقیناً اس کی جو فضیلت ہے بہت زیادہ ہے۔ اس طرح نماز وتر کا جو افضل وقت ہے رات کا آخری پہرے سے بیدار ہونے کا ڈر ہو وہ پہلے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں جسے یہ خدشہ ہو، یعنی جسے یہ ڈر ہو کہ رات کے آخری حصے میں پوسٹ نمبر 93 پہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اٹھ نہیں سکے گا، تو وتر پڑھ لے، پھر سو جائے، اور اس رات کو اٹھ جانا کا یقین ہے وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخر حصے میں قیامت کے وقت حاضری دی جاتی ہے، اور یہ بہتر ہے، یعنی فرشتے اس وقت حاضر ہوتے ہیں، انسانوں کی جو اس وقت کتاب اللہ میں سے تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، تو فرشتے اس کو سننے کے لیے یعنی مسلمانوں کے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو نماز یعنی تہجد کا اور وتر کا افضل ترین وقت ہے وہ وہی ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے سے یعنی شروع ہونے سے بس جسٹ کچھ 1 1.5 گھنٹہ پہلے، کیونکہ اسی وقت پہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے مانگے اس کو میں دوں۔ اسی طرح دیکھیے نماز تہجد پڑھنے والے کو سب سے آخر میں وتر پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وتر رات کی تمام نمازوں کے بعد پڑھو۔ ایک روایت میں یہ ذکر موجود ہے کہ وتر کو اپنی رات کی آخری نماز بناؤ، یعنی اگر کسی شخص نے وتر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ اب مزید کوئی نماز نہ پڑھے، تو وتر کو آخری نماز بنانا چاہیے اپنی۔ ہاں کسی شخص نے اگر وتر ایک دفعہ پڑھ لی ہے تو اس کے بعد یعنی کسی شخص نے ایسا معاملہ ہو کہ شخص کی یعنی روٹین نہیں ہے وہ تہجد کے لیے اٹھے، تو اس شخص کو چاہیے کہ عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ کے سو جائے۔ اگر وہ اٹھ جاتا تو پھر وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن ایک رات میں 2 وتر جائز نہیں۔ جیسے سیدنا علی نے ایک دفعہ یعنی قیام اللیل کروایا، اور قیام اللیل کروانے کے بعد وتر نہیں پڑھائے، کیونکہ انہوں نے وتر کہیں اور جا کے پڑھنے تھے، اس لیے ایک اور امام کو آیا کر دیا، تو ایک رات میں 2 وتر جائز نہیں۔ تو اگر کسی شخص نے یعنی نماز تہجد پڑھی ہے تو وہ شخص یعنی نماز تہجد کے بعد وتر ادا کر سکتا ہے، اور اگر کسی شخص نے یعنی اس حوالے سے وہ بھول بھی گیا ہے تو اس چیز کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ آخری جو نماز ہے وتر کو بنائے۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ اس کی روٹین نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے کہ شخص کی کہ وہ اس کی روٹین ہے کہ عشاء کے ساتھ یعنی نماز تہجد کی روٹین نہیں، عشاء کے ساتھ وتر کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ کبھی اگر رات کو اٹھ جائے تو اس کے لیے جائز ہے، بالکل نماز تہجد ادا کر سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اس طرح عبداللہ بن مسعود سے پوچھا گیا کہ کیا صبح کی اذان کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بلکہ اقامت کے بعد بھی۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول کے واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول نماز فجر سوتے میں رہ گئی حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا تو آپ نے اس وقت نماز پڑھی، تو اس لیے فرمایا کہ یعنی اگر وتر کی نماز جو قضا ہو جائے تو اس کی قضا بھی دی جا سکتی ہے، یعنی اس کو بعد میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔
تو وطر کے حوالے سے بھی کچھ ہم مسائل کچھ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وطر کی رکعات کیا ہے۔ پوسٹ نمبر 95 پہ اگر آپ آئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ وطر ہے، طاق ہے، اور وطر کو یعنی طاق عدد کو پسند فرماتا ہے، یعنی وہ مال جو طاق عدد میں ہو۔ تو وطر کی 1، 3، 5، 7 اور 9 رکھتے ہیں، یعنی سب طاق ہیں۔ تو یہ 1 سے لے کر 9 تک جتنی بھی رکھتے ہیں یہ سب کی سب جائز ہیں وطر کے حوالے سے۔ ایک رکعت وطر کیا کہتے ہیں کہ ایک رکعت وطر ادا کریں اور اسی میں سلام پھیر دیں، یعنی آپ اللہ اکبر کہیں گے، اسی طرح نماز میں ہاتھ باندھیں گے اور یعنی فاتحہ پڑھیں گے، اسی طرح دوسری کو سورت پڑھیں گے، اور اسی کے بعد آپ اسی رکعت میں دعائے قنوت پڑھیں گے، اور دعائے قنوت یعنی پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اسی ایک رکعت میں آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور دیگر دعائیں پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ایک رکعت وطر کا طریقہ ہے، اور اسی طرح یہ ایک رکعت وطر بھی جائز ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک یہ شاید بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یعنی جو نماز تہجد کی پڑھ رہا ہے تب ایک رکعت وطر پڑھ سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں عشاء کے ساتھ ایک رکعت وطر نہیں پڑھ سکتے، جبکہ عشاء کے ساتھ بھی ایک رکعت وطر پڑھا جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں دو حدیث موجود ہیں کہ سیدنا معاویہ بن سفیان نے عشاء کے بعد ایک رکعت وطر پڑھا، تو ایک عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام نے کہا کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان تو عشاء کے بعد ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں۔ لوگوں کو ہاں یہ بات کامن نہیں تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ ایک رکعت وطر صرف تہجد کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ معاویہ بن ابی سفیان تو عشاء کے بعد ایک رکعت وطر پڑھ رہے ہیں، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وہ تو خود فقیہ ہیں اور اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائی ہے انہوں نے، تو بالکل جائز ہے۔ اس طرح دیکھیے کہ 3 رکعت وطر کا طریقہ کیا، اس کے 2 طریقے جائز ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 رکعت پڑھتے ہوئے مغرب کی مشابہت سے منع کیا۔ تو آپ ہمارے ہاں جو وطر پڑھا جاتا ہے وہ مغرب کی مشابہت کیا جاتی ہے، کی طرح پڑھا جاتا ہے کہ اس میں ایک انسان 3 رکعت مغرب کی طرح پڑھتا ہے، تو 3 رکعت وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے 3 رکعت وطر پڑھنے کا کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے یہ ثابت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، حتیٰ کہ وہ 2 رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد لوگوں سے بات چیت بھی کرتے، پھر ایک رکعت وطر الگ پڑھتے۔ تو ایک رکعت وطر پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو بتا دیا۔ اگر 3 رکعت وطر پڑھنے ہیں اس کے 2 طریقے ہیں۔ 2 طریقے کون سے ہیں؟ پہلے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد سلام پھیر دیں، اور پھر ایک رکعت پڑھیں۔ ایک رکعت اسی طرح پڑھنی سے نہ کہ آپ ایک رکعت وطر پڑھتے ہیں، تو یہ 3 رکعت وطر ہو گئے۔ 3 رکعت وطر پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بالکل مغرب کی نماز کی طرح نماز پڑھیں گے، صرف کریں گے کہ دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، بس اسی طرح یعنی آپ جس طرح وطر پڑھتے ہیں آپ اسی طرح وطر پڑھیں گے، لیکن دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھیں گے۔ میں اس کا طریقہ دوبارہ ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ ایک رکعت وطر کا طریقہ ہے کہ اسی رکعت میں یعنی آپ تشہد میں بیٹھیں گے، تحیات درود شریف اور دعائیں پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اسی ایک رکعت میں آپ دعائے قنوت بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح 3 رکعت وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں کہ آپ 2 رکعت پڑھ کے یعنی سلام پھیر دیں، اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں، جیسا کہ ایک رکعت وطر پڑھی جاتی ہے، یہ 3 رکعت وطر ہو گئے۔ 3 رکعت وطر اگر یہ 2 سلام کے ساتھ کا طریقہ پڑھا ہے، اگر ایک سلام کے ساتھ 3 رکعت وطر پڑھنا چاہتے ہیں کہ آپ بیچ میں پارٹیشن نہیں چاہتے، تو پھر آپ اسی 3 رکعت یعنی وطر جو پڑھ رہے ہیں اس میں صرف مغرب کی نماز سے مشابہت نہ، اس کو الگ کرنے کے لیے آپ دوسری رکعت میں تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، اور تشہد میں اٹھ کے تیسری رکعت میں آپ فاتحہ اور دوسری صورت کے بعد دعائے قنوت پڑھیں گے، اسی دعائے قنوت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں آپ تشہد میں التحیات درود شریف اور دعائیں پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیں گے۔ یہ 3 رکعت وطر کا طریقہ ہے۔ اس طرح 5 رکعت وطر کا طریقہ یہ کہ صرف آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیرا جائے، یعنی کوئی شخص اگر 5 رکعتیں وطر پڑھنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ ایک بھی رکعت میں تشہد میں نہ بیٹھے، بلکہ صرف آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھے اور بیٹھ کر سلام پھیر دے جائے، اسی آخری رکعت میں وہ یعنی وطر اسی آخری جو رکعت ہے اس کے اندر وہ شخص دعائے قنوت پڑھ رہا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے والے سے کہ رات کو 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، ان میں سے 5 رکعتوں کے ذریعے وطر ادا کرتے، یعنی 8 رکعتیں جو ہیں تہجد کی میکسیمم رکعتیں ہیں، تو جب 3 رکعت اللہ کے رسول وطر ادا کرتے، عام طور پر اللہ کے رسول کا معمول یہی تھا، زیادہ تر عمل یہی تھا کہ 8 رکعت نماز تہجد اور 3 وطر یعنی 11 رکعتیں۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول 8 رکعتیں اسی طرح ادا کرتے تھے، لیکن 5 رکعتیں ساتھ وطر کی بھی ادا کر لیا کرتے تھے۔ اس کا معمول بھی یہی ہے کہ ہمیں طریقہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی صرف آخری رکعت میں تشہد میں بیٹھے تھے، یعنی 5 رکعتیں ادا کریں گے، ان میں سے کسی رکعت میں بھی تشہد میں نہیں بیٹھیں گے، جبکہ صرف اور صرف آخری رکعت کے اندر آپ تشہد کے اندر بیٹھ رہے ہوں گے، اور اسی آخری رکعت کے اندر 5ویں رکعت آپ دعائے قنوت پڑھ رہے ہوں گے۔ آگے دیکھیے 7 رکعت وطر کا طریقہ کہ 7 وطر کے لیے 7ویں پر سلام پھیرنا چاہیے، یعنی ایک ہی سلام کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اگر رسول 7 یا 5 وطر پڑھتے تو ان میں سلام اور کلام کے ساتھ فاصلہ نہ کرتے، تو اس میں بھی وہی طریقہ ہے کہ آپ 7ویں رکعت میں صرف تشہد میں بیٹھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح 9 رکعت وطر کا طریقہ ہے کہ 9 وطر کے لیے 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھا جائے گا اور 9ویں رکعت میں بھی تشہد میں بیٹھا جائے گا۔ تو میں آپ کے لیے اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔
ایک رکعت وطر پڑھنا ہے تو اسی ایک رکعت وطر میں تہجد میں بیٹھا جائے گا اور سلام پھیر دیا جائے گا، اسی میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔ 3 رکعت وطر پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، ایک سلام کے ساتھ اور ایک سلام کے بغیر۔ سلام کے ساتھ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیں گے اور ایک اور رکعت پڑھیں گے، اسی ایک رکعت کے اندر آپ دعائے قنوت تو تہجد میں بیٹھ کے سلام پھیر دیں گے۔ اگر آپ نے ایک ہی سلام کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ 3 رکعتیں وطر پڑھیں گے، اس 3 رکعت وطر کو مغرب کے ساتھ مشابہہ نہ کرنا چاہتے ہوں تو آپ پھر دوسری رکعت میں تہجد میں نہیں بیٹھیں گے اور تیسری رکعت کے اسی طرح فاتحہ دوسری صورت اور دعائے قنوت پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں گے۔ وطر کی ہمیشہ آخری رکعت میں، اگر آپ 3 پڑھ رہے ہیں، 5 پڑھ رہے ہیں، 7 پڑھ رہے ہیں، 9 پڑھ رہے ہیں، تو آخری رکعت میں ہمیشہ آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ صرف 9 رکعت وطر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 8ویں کی رکعت کے اندر بھی یعنی تہجد میں بیٹھا جائے گا اور 9ویں رکعت میں تہجد کے بعد سلام پھیرا جائے گا۔ اللہ کے رسول 9 رکعت وطر جب پڑھتے تو 8ویں رکعت میں تہجد میں بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر 9ویں رکعت میں بھی تہجد میں بیٹھتے، پھر دعاؤں کے بعد سلام پھیرتے۔ اس طرح قنوت وطر رکوع سے پہلے پڑھنی چاہیے، بعض لوگ قنوت وطر رکوع کے بعد پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام وطر پڑھتے تو رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے، یعنی آپ اللہ اکبر کہیں، اسی طرح جس سے کوئی شخص ایک رکعت وطر پڑھ رہا ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اللہ اکبر کہے، اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک کا یہ دعا پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، دوسری سورت پڑھے اور اسی طرح ہاتھ سینے پر ہاتھ باندھے باندھے ہی وہ دعائے قنوت پڑھ لے اور پھر رکوع میں جائے۔ تو اللہ کے رسول ہمیشہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔ دعائے قنوت کی کیا دعا ہے، کائنڈلی آپ سب پوسٹ نمبر 101 کو اوپن کر لیجئے، جو PDF آپ کو بھیجا گیا ہے، اس کا پیج نمبر جو 18 ہے اس کو اوپن کر لیجئے، دعائے قنوت یا قنوت وطر۔ اچھا، قنوت وطر کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک اور بھی یعنی جو دعا ثابت ہے جس کو عام طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم نستعینک و نستغفرک، یہ والی، یا ایک اور بھی دعا ہے، کئی ایسی قنوت وطر کی دعائیں، ایسی دعائیں وہ قنوت وطر نہیں ہے، وہ قنوت نازلہ ہیں۔ قنوت نازلہ وہ دعائیں ہوتی ہیں جو رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہیں، تو قنوت وطر ایک ہی ہے جو موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر، مشکوٰۃ کے اندر۔ تو اس لیے قنوت وطر ایک ہی ہے۔ ہمارے ہاں غلط دعا پڑھی جاتی ہے جو قنوت نازلہ ہے، وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے، قنوت وطر ایک ہی ہے، اور اس میں انسان کچھ خیر و بھلائی نہیں مانگ رہا تھا بلکہ کہتا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے عہد پہ پورا اترتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے۔ اس میں صرف اور صرف دعائیں ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ اللہ کے رسول کے نواسے حسن بن علی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں قنوت میں یہ دعا پڑھا کروں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان لوگوں کو میں داخل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی، پھر اے اللہ مجھے عافیت دے، ان لوگوں میں شمار کر دے جن لوگوں کو تو نے عافیت دی، اے اللہ میری کارسازی فرما، یعنی میرا کارساز بن جا اور ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کی تو نے کارسازی کی، اور مجھے میرے لیے اس چیز میں برکت عطا فرما دے تو نے مجھے عطا کی، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے میرے لیے مقدر کی، اور تو فیصلہ کرتا ہے تیرے خلاف کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، جسے تو دشمنی رکھے وہ عزت نہیں پا سکتا، اے ہمارے رب تو بڑا بابرکت و بلند و بالا ہے۔ تو یہ عربی میں دعا، اس کو یاد کر لیجیے، وَلَا اهْدِنِي فِي مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، یہ جو دعا اس کو آپ یعنی میمورائز کیجیے، اس کا ترجمہ بھی یاد کیجیے اور اس کو اپنے قنوت وطر میں پڑھا کیجیے، اسی کو قنوت وطر کہا جاتا ہے یا اس کو دعائے قنوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ سکھائی اپنے نواسے کو، اور حسن بن علی بن ابی طالب اللہ کے رسول کے نواسے اس حدیث کے راوی ہیں، سیدنا علی کے بیٹے اللہ کے رسول کے نواسے۔ اسی طرح آگے دیکھیے پوسٹ نمبر 102 میں کہ وطروں کے سلام کے بعد دعا، وطر کے بعد اللہ کے رسول جب وطر سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ کہتے سبحان اللہ ملک القدوس، سبحان اللہ ملک القدوس، سبحان اللہ ملک القدوس۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی ہے، عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات میں عبادت کیا کرتا تھا لیکن اس نے چھوڑ دی، یعنی اللہ کے رسول نے وہی بات کی کہ کئی لوگ یعنی تہجد کا معمول بناتے ہیں لیکن پھر ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوگ نماز تہجد نہیں ادا کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے تھا کہ کئی لوگ میں جیسے دیکھتا ہوں، جیسے رمضان بھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ 20 رکعت تراویح ادا کر رہے تھے، جبکہ 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے، صرف 11 رکعتیں ثابت ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ کئی لوگ یعنی اس میں رکعتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں ان کا معمول نہیں بن پاتا، جیسی عید کی نماز ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ یعنی صرف 5 سے 6 رکعتیں بھی ادا کر لیتے لیکن اس کو اس طرح زندگی میں شامل کر لیتے کہ اس کو اپنی رمضان کے بعد بھی لائف میں لے کے چل سکتے، تو یقیناً یہ ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ کا عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ ہو۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے ایک صحابی کو یہ بات کی نصیحت کی کہ اس فلاں کی طرح نہ ہو جانا رات میں عبادت کیا کرتا لیکن اس نے پھر چھوڑ دی۔ تو جو بھی عمل شروع کریں، ہم شروع سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا کریں لیکن ہمیشگی کے ساتھ کریں۔
اسی طرح آگے پوسٹ نمبر 103 پہ آئیں تو وطر کے بعد نماز، کوئی شخص اگر وطر پڑھ کے سو گیا اور اسے تہجد کے وقت جاگ آ گئی تو وہ 2 رکعتیں ادا کر سکتا ہے. یعنی وہی بات کہ صلی اللہ علیہ رسول نے فرمایا وطر کو آخری نماز بناؤ، لیکن کسی شخص کا معمول یہ نہیں تھا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھتا کبھی نہیں اٹھتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ عشاء کے ساتھ ہی وطر پڑھ کے سوئے. کبھی نیند سے آنکھ کھل جائے تو تہجد کی نماز ادا کر لے، نہ کھلے تو پھر ذرا اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. اسی طرح رسول نے فرمایا وطر کے بعد نماز جائز نہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ وطر پڑھنا جائز نہیں، یعنی ایک رات میں 2 وطر نہیں. تو ہمیں بات معلوم ہے کہ وطر کے بعد نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی کوئی شخص یعنی تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، قیام اللیل کر سکتا ہے، لیکن وطر نہیں پڑھ سکتے. اس کے بعد وطر ایک رات میں ایک دفعہ ہی ہے. وطر کی قضا یعنی وطر اگر رہ جائے تو بعد میں پڑھ لینی چاہیے، لیکن رسول نے فرمایا جو شخص اپنے وطر پڑھنے سے پہلے سو جائے یا نہ پڑھ سکے، اسے یہ بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے، یعنی وطر کی بھی قضا دی جا سکتی ہے. اس طرح رات کو نیند کی وجہ سے وطر رہ جائے تو طلوع آفتاب کے بعد بھی، یعنی جب فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کچھ ممنوع وقت ہوتا ہے، اس کے بعد بھی وطر کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. اگر جیسے اس کی مثال ہم لیتے ہیں، کسی شخص کا معمول یہ تھا کہ وہ شخص روزانہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا، اور جب وہ نماز تہجد کے لیے اٹھتا تھا تو وطر بھی پڑھ لیتا تھا، وہ عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھتا تھا. اب ہوا کیا کہ وہ شخص رات کو نہیں اٹھ سکا اور اس کے وطر اب قضا ہو گئے. تو ایسے شخص جب نماز فجر کا وقت ختم ہوتا ہے تو کچھ ممنوع وقت ٹائم ہوتا ہے، تقریباً 10 سے 20 منٹ ایسے کچھ ہوتے ہیں، اس میں وہ نماز نہ پڑھے، اس کے بعد وہ اس کی قضا بھی ادا کر سکتا ہے. اسی طرح رسول نے فرمایا جس کا حزب یعنی قرآن کا 1/7 حصہ مجموعاً ایک رات میں تہجد کے دوران پڑھا جاتا تھا، جیسے اس کا کچھ حصہ سوتے رہ جانے کی وجہ سے رہ گیا تو اس نے نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا جیسے اس نے رات ہی کو پڑھا. یعنی کسی شخص نے اگر قرآن مجید اگر وہ تلاوت کرتا تھا نماز تہجد کے اندر، تو اگر وہ کسی شخص سے بھول جائے یا کسی وجہ سے رہ جائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس نے یعنی اس وقت میں پڑھ لی، یعنی فجر سے لے کر ظہر تک کا جو وقت ہوتا تھا اس کے لیے ایسے ہی ثواب لکھا جائے گا جیسے اس نے پڑھا اس کو کب، جیسے اس نے رات کو نماز تہجد کے وقت پڑھا. اسی طرح ہمیں حدیث بھی معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو کسی مصیبت میں کسی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یعنی چاہے کہ وہ انسان اس نیک عمل نہیں کر پا رہا ہوتا، جیسے کوئی شخص نماز تہجد پڑھتا ہے اب بیمار ہو گیا تو وہ نہیں اس کی استطاعت کہ وہ پڑھ سکے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا اگر اس کو یہ بیماری نہ پہنچتے کہ یہ عمل کرتا، تو فرشتے گواہی دیتے ہیں اللہ کے رسول اے اللہ کہ یہ تیرا بندہ ہمیشہ سے عمل کرتا تھا، یہ کبھی ناکہ نہیں کرتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس شخص کو بلکہ اس فرشتوں کو کہ اس کا عمل لکھتے رہو، ویسے ہی نیک عمل بیماری کی حالت میں بھی اس کے نیک عمل لکھتے رہو. اسی طرح جس شخص کی نماز تہجد رہ جائے تو وہ 12 رکعت پڑھ لے تب بھی جائز ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی کام نہیں کرے تو اس کو برقرار رکھتے، یعنی اللہ کے رسول جب بھی کوئی عمل کرتے یہ عمل سٹارٹ کرتے تو ہمیشگی کے ساتھ کرتے، برقرار رکھتے، اور جب اللہ کے رسول جب رات کو سو جاتے یا بیمار رہ جاتے تو آپ دن کو 12 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. تو یہ 12 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، مراد سنت کے جو نوافل ہیں 12 رکعتیں سنت موقتہ یہ بھی ہو سکتے ہیں. اس طرح اشراق و نماز کی چاشت بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے. آگے دیکھیے پوسٹ نمبر 106 میں نماز اشراق اور نماز چاشت. اچھا بعض لوگوں کے نزدیک کہ نماز اشراق اور نماز چاشت یہ ایک ہی نماز کے 2 یعنی نام ہیں، بعض کے نزدیک یہ ڈفرینٹ نماز ہے. تو ہمارے نزدیک بھی راجح قول یہی ہے کہ یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. اچھا آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ایسی نماز ہے نماز اشراق نماز چاشت جو پڑھی جاتی ہے ظہر اور فجر کے درمیان، یعنی اس وقت ایک بڑا سب سے زیادہ ٹائم پیریڈ گیپ ہوتا ہے ان 2 نمازوں کے اندر دن کے اوقات میں. تو اس لیے ان نمازوں میں صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، اس کو نماز چاشت بھی کہا جاتا ہے، اشراق بھی کہا جاتا ہے. تو پوسٹ میں 106 پہ دیکھیے ظہر کا معنی دن کا چڑھنا اور اشراق کا معنی ہے طلوع آفتاب. بس جب یعنی سورج نکل آئے اچھے طریقے سے آب و تاب سے اور ایک نیزے کے برابر ہو جائے تو اس وقت نوافل پڑھنا اشراق کہلاتا ہے. اور اس کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے. لیکن رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم اپنے دن کے شروع کی 4 رکعتیں ترک نہ کرنا، میں دن کے آخر تک تجھ کو کافی ہو جاؤں گا، تیرا محافظ بن جاؤں گا. تو یہ شروع کے دن کی رکعتیں ہیں جو انسان ادا کرتا ہے، کب ادا کرتا ہے یعنی نماز اشراق کے اندر. تو اس کی بھی وہی لمٹ ہے کہ 2 کر کے یعنی 8 رکعتیں ادا کرنی ہے آپ نے، تو یعنی 2 کر کے آپ اس کو ادا کرتے ہیں اس نماز کو، اور اس کی بھی وہی میکسیمم 8 لمٹ ہے، 2 کر کے اس کو پڑھنا ہوتا ہے. کائنڈلی مائک میوٹ رکھیے. تو پوسٹ نمبر 107 میں دیکھیے نماز اشراق کی فضیلت. اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم صبح کو جب تم میں سے ہر ایک شخص یعنی اٹھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے. بس ہر ایک تسبیح ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ہی صدقہ ہے،
ہر ایک تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر ایک تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ اور ان تمام امور کی جگہ اگر کوئی شخص 2 رکعتیں پڑھ لے یعنی یہ چاشت کی، تو یہ اس کے 360 جوڑوں کا 360 جوائنٹس کا صدقہ شمار ہوتا ہے۔ نماز اشراق کی رکعات کتنی ہے؟ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے غسل کیا اور پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ایسی ہلکی پھلکی نماز کبھی نہیں دیکھی، اللہ کے رسول رکوع و سجود پوری طرح ادا کرتے تھے، یعنی قیام مختصر تھا لیکن رکوع و سجود اللہ کے رسول پوری طرح ادا کرتے تھے۔ رکوع و سجود کے حوالے سے اللہ کے رسول کی بہت سختی سے پابندی ہے، اور اسی طرح اللہ کے رسول یعنی اس اصحاب کو بھی اس بے سختی سے پابندی کرواتے تھے۔ کئی لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، جیسے کہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 6251، ایک شخص نے نماز پڑھی اسپیڈ سے، اس نے رکوع و سجود صحیح طریقے سے نہیں کیا، تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا کہ تم نے رکوع اور سجود صحیح طریقے سے نہیں کیا تو اب دوبارہ نماز پڑھو۔ تو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہے کہ اس کی بھی وہی تہجد جتنی رکعتیں ہیں 2 کر کے 8 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے میرے جانی دوست نے 3 چیزوں کی وصیت کی تھی، یعنی اللہ کے رسول نے، کہ موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑو، ہر مہینے 3 روزے، چاشت کی نماز اور وطر پڑھ کے سونا۔ کہ جو ہر مہینے 3 روزے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13، 14، 15 جب اسلامی چاند کی تاریخ ہو جائے یعنی اسلامی مہینے کی تاریخ ہو جائے، اللہ کے رسول 3 روزے ہر ماہ رکھا کرتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے اگر 13، 14، 15 کو نہ رکھ پاتے تو کوئی خیال نہ کرتے تھے، کسی بھی 3 دن میں 3 دن ان مہینے کے اندر روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے آج اتنا کافی ہے، اور کافی ساری پوائنٹس باتیں ہم نے سیکھ لی ہیں۔